رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا، دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک مرتبہ پھر مدنی چینل کے بہت ہی پیارے سلسلے احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں۔ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس سلسلے کے اندر تجارت کے احکام یعنی تجارت سے متعلق شرعی جو مسائل ہیں، شریعت اسلامیہ ان مسائل کے حوالے سے کیا فرماتی ہے ان کو یہاں پر بیان کیا جاتا ہے۔ اور الحمدللہ اس سلسلے کے اندر مختلف مارکیٹس، مختلف بازار، مختلف پیشوں کے متعلق سوالات کو شامل کیا جاتا ہے۔ پچھلے کچھ سلسلوں سے گوشت کے کاروبار سے متعلق سوالات ہمارے سلسلے کا حصہ ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج بھی گوشت مارکیٹ سے ہی متعلق سوالات کو شامل کیا جائے گا، لیکن سوالات کے آغاز سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں پر بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، حضور پہلے ویڈیو سوال کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ میرا نام محمد اسرار قریشی ہے۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کا درست طریقہ کیا ہے؟ جی، اسرار بھائی نے بنیادی سوال کر دیا کہ جانور کو ذبح کرنے کا درست طریقہ کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سلسلے میں ایک کال بھی آئی ہوئی تھی اس حوالے سے، تو ہم نے پچھلے سلسلے میں کہا تھا کہ انشاءاللہ العزیز ذبح کے طریقے کے حوالے سے امیر علیہ سنت متعدد مرتبہ تربیت فرماتے رہتے ہیں، خاص طور پر عید الاضحیٰ کے ایام میں، تو ان کا ہی کوئی کلپ ہم دکھا کر طریقہ بیان کریں گے انشاءاللہ۔ تو وہ کلپ تیار کیا مجلس نے، ماشاءاللہ، پہلے وہ کلپ دیکھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے کلپ دیکھتے ہیں امیر علیہ سنت کیا فرماتے ہیں۔ بکرا الٹے پہلو پر لٹائیے، اس کا سر جو ہے وہ جنوب میں رہے، ساؤتھ میں، اور پاؤں اس کا گردن کے پاس۔ بعض لوگ پیٹ پر پاؤں رکھتے ہیں، بلا وجہ کی تکلیف ہے، اس لیے کہ پیٹ پر پاؤں جب رکھتے ہیں نا تو ذبح کرنے کے بعد وہ پیٹ پر جب وزن پڑتا ہے نا تو اس کے خون کے ساتھ بیچارے کی غذا بھی نکلتی ہے۔ تو قے کرنے کا سب کو تجربہ ہوگا، قے ہوئی ہوگی، کیسی تکلیف ہوتی ہے۔ اب بیچارے کی گردن اور پھر کچا اناج جب وہ زور سے پیٹ سے نکلے گا تو اس کی تکلیف میں اضافہ ہو جائے گا۔ چلیے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر دیجئے۔ بعض بے رحم قسم کے قصاب جو ہیں اس کی گردن کو معاذ اللہ چٹخا دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، اور بیچارہ وہ تڑپ رہا ہوتا ہے۔ بہت مطلب یعنی کہ یہ غلط طریقہ ہے۔ تو جب جانور ذبح ہو جائے، چھوٹا ہو یا بڑا، اس کو چھری پھیر دی پوری طرح کہ اس کی 4 رگیں کٹنی چاہیے۔ 4 اگر نہیں کٹتی تو کم از کم اکثر رگیں کٹ جائیں، 3 کٹ جائیں، چاروں کا اکثر حصہ کٹ جائے تو جانور ذبح ہو گیا۔ اب چھری جو ہے نا اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیں، کیونکہ چھری اب نہیں لگانی، نہ چھری لگانی ہے نہ کٹے ہوئے زخم پر ہاتھ لگانا ہے۔ کاٹنے کا کیا طریقہ ہو؟ کاٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ تیز چھری ہو، چھری اس کے سامنے تیز نہ کی جائے، دوسرے جانور کے سامنے جانور کو ذبح نہ کیا جائے، اور اللہ کا نام ذکر کرنا ضروری ہے۔ اگر جان بوجھ کر اللہ کا نام نہیں لیا تو یہ جانور حرام ہو جائے گا۔ اچھا، اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کوئی صاحب وہ چھری پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں، تو اب اس پر بھی اللہ کا نام لینا ضروری ہے
کہ وہ بھی اللہ کا نام لے, یہ بھی اللہ کا نام لے. اگر دونوں میں سے کسی نے یہ سوچ کر اللہ کا نام نہیں لیا کہ یہ تو جیسے کہ ذابح یعنی قصاب جو وہ تو نام لے رہا, مجھے ضرورت نہیں ہے, تب بھی جانور حرام ہو جائے گا. ہاں اگر نام لینا دونوں ہی بھول گئے اللہ کا, یا جو ایک ذبح کر رہا ہے وہ نام بھول گیا, تو بھول لینے سے جانور حرام نہیں ہوگا. جان بوجھ کر اللہ کا نام نہیں لے گا تو جانور حرام ہوگا. تو ہمارے یہاں بسم اللہ اللہ اکبر جو پڑھتے ہیں وہ بھی صحیح ہے, بسم اللہ واللہ اکبر کہیں تب بھی صحیح ہے. بڑے جانور کو کاٹتے ہیں تو بیچارے کی مطلب کٹے ہوئے گردن کے پاس سے چمڑا زندہ زندہ چھیلنا شروع کرتے ہیں, ابھی وہ تڑپ رہا ہوتا ہے, اور اس کے اندر پھر وہ چھری گھونپ کر اس کے دل کی رگیں کاٹتے ہیں. توبہ توبہ توبہ. یہ کیسے چیک ہو پاپا کہ اس میں بھی جان باقی ہے؟ یہ اس کی جان باقی ہے, یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ بکرا وغیرہ نے یہ اکثر بلکہ دیکھا ہے کہ شروع میں جب کٹتا ہے تو کنفیوز ہو جاتا ہے, خاص کر دمبا, پھر بعد میں تڑپنا شروع کرتا ہے. تو یا تو یہ کچھ دیر انتظار کر لیا جائے, 2-4 منٹ میں ریزلٹ آ جاتا ہے تو تڑپے گا. اب بالکل بے حس پڑا, یہ نہیں تڑپ رہا, تو الٹی چھری جو ہے نا اس کے یہاں پنڈلی پر مار کے ہلکا ہلکا دیکھتے ہیں. ذرا مار کے دیکھیں. یہ بھی طریقہ اس کا دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی اگر روح ہے تو کچھ نہ کچھ پھڑکے گا. یہ بالکل حرکت نہیں کر رہی ہے. اس کی جان نکل گئی. اب گردن کاٹنے میں, کال اتیرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے. ماشاءاللہ امیر علیہ سنت نے بہت ہی پیارے انداز سے ذبح اور اس سے متعلق بھی بہت ساری جو آس پاس کے معاملات ہوتے ہیں بیان فرمائے. مزید اگر آپ مدنی پھول ارشاد فرما دیں. 3 سے 4 جو چیزیں تھیں جو زیر بحث آئیں, ایک تو یہ تھا کہ 3 رگوں کا کٹ جانا یا 4 رگوں کا کٹ جانا, اس پر توجہ دی جائے. اور ویسے تو عام طور پر جو ہے وہ گوشت فروش حضرات جب کاٹتے ہیں بڑی مہارت سے کاٹتے ہیں ماشاءاللہ, لیکن ایک عام آدمی کے ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ مثال کے مرغی ہے, پوری گردن کٹ گئی اس کی, تو حلال تو وہ ہو جائے گا, صحیح, لیکن یہ طریقہ درست نہیں ہے. ایک اور جو اہم نقطہ آتا ہے ذبح کے تعلق سے, وہ آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا بھول جانا. ٹھیک, اس کا بھی بیان ہوا کہ بھول جانے پر تو معافی ہے کہ وہ جانور جو ہے وہ حلال ہی کہلائے گا, صحیح, لیکن اگر جان بوجھ کر نہ پڑھا ٹھیک ہے, تو پھر وہ جانور حلال نہیں ہوگا. صحیح, مثال کے طور پر کوئی مرغی فارم ہے, وہاں سینکڑوں ہزاروں مرغیاں کٹتی ہیں. ٹھیک ہے, اب ان کا یہ عذر ہے کہ جی ہم تو اتنی کاٹتے ہیں, 1 منٹ میں اتنی مرغیاں کٹتی ہیں, ہمارے لیے سب کام کرنا مشکل ہے. تو یہ آزار قابل قبول نہیں ہے. صحیح, بھول کر تکبیر پڑھنا, اللہ تعالیٰ کا نام لینا بھول گئے, اس کی گنجائش ہے, لیکن اگر جان بوجھ کر چھوڑا ہے تو جانور ہی حلال نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, جو ماہر حضرات ہیں یہ تو اکیلے ہی کاٹ لیتے ہیں سارا جانور, ٹھیک ہے, خاص طور پر جو حلال کرنا ہے, چھری چلانا ہے پہلی دفعہ. لیکن اناڑی آدمی یہ ہے کہ عقیقے وغیرہ میں عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ قصاب کو لایا گیا ہے, لیکن صاحب خانہ کی مرضی ہوتی ہے کہ تھوڑا سا میں بھی ہاتھ ملا لوں. صحیح, تو اگر 2 افراد مل کر کاٹ رہے ہیں تو دونوں پر لازم ہوگا کہ وہ تکبیر پڑھیں. ٹھیک. اچھا, اگرچہ چھوٹا بچہ ہو, نابالغ جو ہاتھ رکھ رہا ہے, ہاتھ کوئی بھی رکھ رہا ہو, ٹھیک ہے, مرد ہو, عورت ہو, نابالغ ہو, بالغ ہو, کیونکہ ذبح تو نابالغ سے بھی ہو جاتا ہے نا, صحیح, ذبح کے لیے بلوغت شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو جس کا ہاتھ چھری پر آیا ہے حلال کرتے ہوئے, دونوں پر ضروری ہوگا. ٹھیک ہے, اگر کسی نے یہ سمجھا کہ دوسرے نے پڑھ لیا ہے کافی ہے, تو یہ پھر جان بوجھ کر ترک کر دینا کہلائے گا, صحیح, جانور حلال نہیں ہوگا. پھر جو اہم نقطہ بیان کیا گیا وہ تھا روح پوری نکلنے کا انتظار کرنا. ٹھیک ہے, جانور پورا ٹھنڈا ہو جائے, اس کا طریقہ اور پریکٹیکل بھی دکھایا گیا صحیح, کہ جانور جب پورا ٹھنڈا ہو جائے پھر جا کر جو ہے اس کی کھال وغیرہ کاٹنے کا آغاز کیا جائے. تو بنیادی طور پر تو اللہ کا نام لے کر مقررہ جگہ کو کاٹنا ہے, اس سے حلت تو ہو جاتی ہے, صحیح, لیکن جو اور مختلف چیزیں ہیں اس میں جو کمی بیشی ہے اس کے تعلق سے 3-4 بنیادی پوائنٹ بیان کیے گئے ہیں, ان کا خیال ضرور رکھا جائے. صحیح. ضرور یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ مددگار جب ہوگا تو اس کو بھی وہ تکبیر پڑھنی ہے. اب عید کے موقع پر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کو جب یہ مسئلہ بتایا کہ تکبیر نہیں پڑھی, بظاہر بالکل واضح تھا, تو یہ جانور حلال نہیں ہے, تو
تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جانور تو حلال نہیں ہے، گوشت حرام ہو گیا لیکن قربانی ہوگی میری، تو وہ اس پر باضد تھے. تو اس طرح کا نظریہ رکھنا کہ قربانی چونکہ میں نے تو اللہ کے نام پر دے دیا ہے، خرچ کیا ہے، قربانی ہو جائے گی. دیکھیں جانور حلال ہوگا تو قربانی ہوگی نا. صحیح. اراقۃ الدم کا نام قربانی ہے، ٹھیک ہے. جائز طریقے سے اراقۃ الدم کیا جائے. تو اب کسی کا جانور چوری ہو جائے صحیح. اور وہ یہ کہے کہ جی اصل تو قربانی میں مالی صدقہ ہے نا، میں تو اپنا مال خرچ کر دیا، صحیح. اب وہ چوری ہو گیا، تو یہ چیز قابل قبول نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اس کا شرعی طریقے سے ذبح ہونا ضروری ہے. مزید ویڈیو سوال کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد بلال قریشی. میں آپ سے ایک سوال عرض کرتا ہوں، یہ آٹے کو ایکسپورٹ وغیرہ ہوتی ہیں تب غذاؤں میں استعمال ہوتی ہیں، اس کا بیچنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس کا جواب دے دیں. جی انشاءاللہ اس سوال کا جواب دیتے ہیں. آنتے حضور قربانی کے موقع پر ہم نے دیکھا کہ ہم لوگ تو آنتے پھینک دیتے ہیں، لوگ استعمال نہیں کرتے، لیکن باہر ہی ریڑھی پر بکری ہوتی ہیں، لوگ اٹھا رہے ہوتے ہیں، ایکسپورٹ ہوتی ہیں اور یہ استعمال بھی ہوتی ہیں کھانے کے لیے کسی اور کام کے لیے. تو اس کا فروخت کرنا بیچنا آنتوں کا وہی حکم ہے جو اوجڑی کا حکم ہے، اوجڑی والا حکم، کیونکہ ان کے اندر بھی نجاست ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ حکم ہے کہ انسان کے لیے کھانے کا کیا حکم ہے. صحیح. اگر کوئی اوجڑی پوچھے گا تو ہم کہیں گے مکروہ تحریمی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی اوجڑی جو ہے وہ کتا بلی کھاتی ہے یا کوئی اور ایسا جانور کھاتا ہے جو گوشت کھایا کرتا ہے تو اس کے لیے تو ممنوع نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو آنتوں کا جو بطور غذا استعمال کرنا یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن جانور کھا سکتے ہیں، جانوروں کی اگر کسی فیڈ میں استعمال ہوتی ہے تو اس میں تو کوئی شرعی اس مذائقہ کو نہیں بیچ ہے. سکتے ہیں خرید و فروخت جانوروں کے استعمال کے لیے تو بیچ سکتے ہیں، جبکہ پتہ ہو کہ یہ جانوروں ہی کے لیے استعمال ہوگا. جی. یہ دکاندار بیٹھا ہے اس کو پوچھنا ضروری ہوگا ہم سے. دیکھیں عام طور پر تو دیکھا جاتا ہے کس طرح کا گاہک ہے اور کیسا مال ہے. ٹھیک ہے. ممکن ہے جیسے کباڑیا جو ہے مال خریدتا ہے، آگے جا کے وہ مال چھانٹی ہوتا ہے. صحیح. کوئی چیز جو ہے وہ ریسائیکل کر لی جاتی ہے اور بعد چیزیں ریسائیکل نہیں کی جاتی، ایسے ہی بیچ دی جاتی. ایز اٹ از بھی کام آ سکتی ٹھیک ہیں. ہے. تو ہوگا یہ جو قیاس کہتا ہے کہ یہ جو لوگ لے کے جانے والے ہیں یہ متعین نہیں ہے کہ صحیح. یہ کیا کریں گے، ٹھیک ہے. کیونکہ بڑی مقدار میں مرغیوں کی فیڈ بنتی ہے اس سے، آنتوں کے ذریعے. تو وہاں بھی بہت بڑی جگہ ہے استعمال ہونے کی. تو اس لیے کوئی تحقیق کرنا ضروری ہو، جب تک کوئی قرینہ واضح نہ ہو ضروری تو نہیں ہوگا. اچھا کوئی پھینک دے تو یہ اسراف تو نہیں کہلائے گا اگر یہ بکتی ہے تو؟ اپنا جانور لے کر آئے، ذبح کیا، اس کو ذاتی جانور ہے، عرف تو ہے اس کے پھینکنے کا، عرف ہے. اجازت مل جائے گی. جزاک اللہ. کالز بھی ہمارے پاس موجود ہیں، کالز کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد اقبال ہے، مرکز اولیاء لاہور سے بول رہا ہوں. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ ہم لکڑی کا کام کرتے ہیں خراج کا، ہمارے پاس لوگ کام کرانے کے لیے آتے ہیں، مثال کے طور پہ 12 پاوے ہم نے خراج کرنے ہیں، 13 لے کے آتے ہیں ایکسٹرا، یعنی کہ جو خراب ہو جائے وہ آپ ایکسٹرا بنا لیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سارے صحیح ہوتے ہیں، ہم 12 کے 12 بنا کے دیتے ہیں، 13واں پاوا ہم پاس رکھ دیتے ہیں، وہ نہیں لے کے جاتا، یا بعض دفعہ ہم اسے نہیں دیتے. تو یہ پوچھنا ہے کہ یہ ہمارا کام کرنا کیسا، وہ جو زائد پاوا بچ گیا وہ دینا لازمی ہے یا وہ چھوڑ جائے اس کے مطابق؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں. ایک اور کال سنائیے. محمد ابرار اتاری واکنڈ سے بات کر رہا ہوں. آج کے دور میں اس طرح ہوتا ہے کہ بعض لوگ ایک جانور مثلا دودھ دینے والی بھینس یا گائیں خرید لیتے ہیں، وہ کسی کو دے دیتے ہیں، تو وہ اس طرح کرتا ہے کہ جس کو دیتے ہیں وہ اس کا چارہ پانی وغیرہ کا بندوبست کرتا ہے، وہ اجرت کے طور پہ ایک ٹائم کا دودھ وہ لیتا ہے اور ایک ٹائم کا جو دودھ اس کو دیتا ہے جس نے یہ مطلب گائیں بھینس وغیرہ دی ہو. سوال میرا یہ ہے کہ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ چھوٹا جانور وغیرہ کسی سے خرید لیتے ہیں، مطلب بچی یا کٹی وغیرہ لے کے رکھ لیتے ہیں، وہ لے خرید کے وہ بندہ کسی کو دے دیتا ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ سال 1.5-2 سال تک اس کو پالتا ہے. جب وہ دینے کے قابل ہو جاتی ہے یا گوشت اس کا بڑھ جاتا ہے، وہ اس طرح کرتا ہے کہ وہ بازار میں اس کو لے کے جاتے ہیں، بازار میں جو قیمت ہوتی ہے تو وہ قیمت کو لگاتے ہیں اس کی، یا تو پھر وہ اس کی قیمت وہ آدھا کر لیتے ہیں، یا اگر وہ نہیں دینا چاہتا تو وہ دوسرے والے کو وہ آدھی قیمت دے کے نا وہ جانور رکھ لیتے ہیں. کہ آیا ان دونوں کا ایسا طریقے سے کاروبار کرنا کیسا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اقبال بھائی نے سوال کیا خراج کے کام سے متعلق. لکڑی کے جو پائے بنتے ہیں، گلائی کی جاتی ہے، ڈیزائننگ ہوتی ہے، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ بھی ہم سے جو فرنیچر والی مثال کے طور پر 12 پائے انہوں نے خراج کروانے ہیں،
12 ڈیزائن بنوانے ہیں، لیکن ایک وہ لکڑی کا جو خام مال ہے مربع صورت میں وہ ایک فالتو دے جاتے ہیں، 13 دے جاتے ہیں. وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اگر ان 12 کو خراج کرتے ہوئے کوئی خراب ہوا تو اس 13ویں کو ہم استعمال کر کے 12 کی تعداد پوری کر لیں گے. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ 12 کے 12 ٹھیک نکلتے ہیں اور ایک بچ جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں واپس نہیں کرتے ہو 13ویں کو، تو یہ صحیح ہے. ان کا جو بنیادی کام ہے وہ ہے مزدوری لینا. ٹھیک ہے، اجرت. یعنی یہ ہنر مند ہیں، اپنی محنت نقش و نگار جو کچھ بھی ہے وہ کرنے کے بعد اپنی مزدوری لیتے ہیں. صحیح. مال آرڈر دینے والوں کا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ جس کا جو مال ہے وہ اسے واپس کیا جائے گا. صحیح. 12 اگر پائے جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے بن گئے ہیں، خراب کوئی بھی نہیں ہوا، تو 13ویں جو لکڑی ہے وہ ان کو واپس کی جائے گی. ٹھیک ہے. اس کا رکھنا ان کے لیے حلال نہیں ہے، وہ امانت تھی ان کے پاس، اس کا لوٹانا ضروری ہوگا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ابرار بھائی ہیں، انہوں نے ایک ہی مسئلے سے متعلق 2 چیزیں پوچھی ہیں کہ بعض اوقات جو ہے لوگ جانور کسی کو دے دیتے ہیں پالنے کے لیے، اور وہ چارہ وغیرہ بھی وہی دیتا ہے جس کو دیا جاتا ہے، اور اس میں سے وہ اس کا دودھ لیتا رہتا ہے. یعنی اگر 5 کلو دودھ ہے تو آدھا اس کا آدھا اس کا. تو اس سے متعلق ارشاد فرمائیے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ چھوٹا جانور خرید کر دے دیا جاتا ہے، اب دوسرا شخص اس کو پالتا ہے، جب بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو بیچا جاتا ہے. تو 2 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو آدھی آدھی قیمت کر لی جاتی ہے، یا پھر جس نے پالا ہوتا ہے وہ جانور اپنے پاس ہی رکھ لیتا ہے اور بقیہ قیمت جو ہے آدھی اس کو دے دیتا ہے. تو یہ کرنا اس طرح کی جتنی بھی صورتیں ہیں ان سب میں ایک بات مشترک ہے، ایک کا مال ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا اپنی محنت کر کے معاوضہ وصول کر رہا ہے. یہ اس کی جو حقیقت فقہی ہے، وہ صورت فقہی یا تقیف فقہی وہ یہ ہے. اور ایسا ممکن ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے جبکہ تمام تقاضے پورے کیے جائیں. ٹھیک ہے. اب یہاں ایک بہت بڑا تقاضا پورا نہیں کیا جا رہا ان تمام صورتوں کے اندر، وہ ہے اجرت کا متعین ہونا. صحیح. اجرت کا فکس ہونا. ٹھیک ہے. بھئی یہ صورت انہوں نے بیان کی کہ ایک دن دودھ یہ لے گا اور ایک دن مالک لے گا، یا دوسری صورت یہ بیان ہوئی کہ جس کو جو ہے وہ جانور دیا گیا اس کے ہاں بچے پیدا ہوں گے، وہ بچہ بیچا جائے گا اور قیمت آدھی آدھی ہو جائے گی. بعض اوقات یہ صورت ہوتی ہے کہ بچے پیدا ہوں گے، وہ بچے اگر تعداد میں زیادہ ہیں تو آدھے مقدار میں یہ رکھ لے گا اور آدھی مقدار میں وہ رکھ لے گا. تو ان تمام صورتوں کے اندر جو اجرت ہے وہ متعین نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. دودھ وہ جانور کتنا دے گا، کبھی دے گا کبھی نہیں دے گا. صحیح. دودھ دینے کا بھی موسم ہوتا ہے نا. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سال کے 12 مہینے دودھ نہیں دیتا. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ دودھ کی مقدار میں بھی کمی بیشی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جو اور صورتیں بن رہی ہیں کہ یہ جانور پالتے رہو، بچے ہوں گے اور پھر جو ہے وہ اجرت بنے گی. 1.5 سال پالا اور اس کے بعد وہ جانور مر گیا، بچے ہی نہیں ہوئے، یا بچے ہوئے بچے ہو کے مر گئے. تو ان کاموں میں جو اجرت کی تقسیم کی گئی ہے جس طریقے سے، وہ تقسیم کاری غلط ہے. صحیح. اس میں جو محنت کرنے والا ہے حقیقت میں اس کا حق متاثر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس کے متبادل طریقے موجود ہیں. صحیح. ایک متبادل طریقہ تو یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ رقم کے بدلے کام کروائے. صحیح. کہ ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے. دوسری صورت یہ ہے جہاں جانور دے کر افزائش نسل مقصود ہوتی ہے اور ان کے بچے بیچے جاتے ہیں، وہاں طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک بکری دی ہے یا ایک گائے دی ہے یا ایک بھینس دی ہے، یہ ان دونوں کے درمیان مشترکہ ملکیت بن جائے. صحیح. مثال کے طور پر ایک بھینس جو ہے وہ 1 لاکھ روپے کی ہے. ٹھیک ہے. 50,000 وہ ملائے، 50,000 یہ ملائے، دونوں مل کر یہ بھینس خرید لیں. صحیح. جب یہ بھینس خرید لی تو اب یہ دونوں کی ہو گئی. اب جو بھی بچہ ہوگا وہ دونوں کا ہوگا، مشترک ہوگا. جتنے بھی اس کے منافع ہوں گے وہ دونوں کے ہوں گے. اب سوال یہ آتا ہے کہ اس کے پاس 50,000 روپے ہوتے تو وہ اپنی کوئی کام نہ کر لیتا، یہ چھوٹا جانور نہ لے لیتا.
اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو یہ جو جانور دینے والا ہے یہ اتنے پیسے اسے قرض دیتے صحیح کہ یہ میں نے 50,000 روپے آپ کو قرض دیے، اس نے قرضہ لے لیا، اس کے بعد اس کا جانور آدھا خرید لیا اور وہ پیسے جو ہے وہ اس کو ادا کر دیے۔ ٹھیک ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ادھار میں بیچتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ادھار میں بھی تو مال بیچے جاتے ہیں نا۔ صحیح۔ مثال کے طور پر ایک کسی کا پلاٹ ہے، وہ کوئی خریدار آتا ہے کہ مجھے آپ اپنا آدھا پلاٹ بیچ دو، وہ بیچ دیتا ہے 1 سال کے ادھار پر، 2 سال کے ادھار پر، وہ آہستہ آہستہ قسط باندھ لیتا ہے۔ یہ صورت ممکن ہے۔ تو جانور میں بھی یہ جو صورت میں نے آخر بیان کی یہ بھی ممکن ہے۔ صحیح۔ تو اب ہوا کیا، جانور والے کا جانور بھی دوسرے کے پاس گیا، ٹھیک ہے، اس کو بھی فائدہ پہنچا، اس کو بھی فائدہ پہنچا، اور ممکن ہے کہ وہ اہداف بھی پورے ہو گئے ہوں جو ان کے سامنے تھے ٹھیک ہے، کہ بھی ہمیں اتنا فائدہ پہنچنا چاہیے، صحیح، لیکن طریقہ کار تبدیل ہو گیا۔ ٹھیک ہے، پہلے جو طریقہ تھا اس میں شرعی اعتبار سے خرابی آ رہی تھی، صحیح، اس کے متبادل کے طور پر ہم نے دوسرا طریقہ عرض کر دیا۔ ٹھیک ہے، بھلے دونوں راضی ہوں کہ جتنا بھی نکلا دودھ تب بھی شرعن جائز نہیں ہوگا۔ شرعن جائز تو نہیں ہے نا۔ ٹھیک ہے، تو اس میں امید ہے جہالت کہ اجرت میں جہالت کا ہونا سودے کو فاسد کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اب اس کام سے متعلق جو لوگ ہیں اگر وہ نہ سمجھ پائیں کہ تفصیل سے مفتی صاحب نے بیان فرمایا، تو ایسا لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں دیہاتوں کے اندر، تو ان کو چاہیے کہ آپ دیہاتیوں کو دیہاتی میں سمجھیں۔ ٹھیک ہے، دیہاتی بہت ہوشیار، ماشاء ذہین اور اعلیٰ درجے کے ذہین لوگ ہوتے ماشاء ہیں۔ اللہ، ان کا تو کام ہے، جس کا ٹھیک ہے، جو کام ہے نا وہ اس کو جلدی پک کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، امید ہے سمجھ گئے ہوں گے۔ اور اگر نہ سمجھ پائیں تو دارالفتہ سے رابطہ کیجیے اور اس کے بعد ہی اس معاملے کو آگے بڑھائیے۔ ویڈیو کالز کی طرف بڑھتے ہیں۔ میرا نام محمد تنویر اتاری ہے۔ میرا احکام تجارت میں سوال یہ ہے کہ کچرا کھانے والا جانور، اس کی خرید و فروخت کیسی ہے اور اس کا گوشت کھانا کیسا ہے؟ حضور، کچرا کھانے والا جانور یہ پہلی دفعہ سنا۔ بعض ہوتی ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا بھینسیں ہیں یا اور جانور ہے، وہ کھلے پھرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، گاؤں دیہاتوں میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ وہ جھاڑ بوجھے کھاتا ہے، گھاس جھاڑیاں لگی وغیرہ، ہوتی ہے۔ گھاس پھوس کھاتا ہے، لیکن شہر کا جو جانور ہے کھلا، وہ کیا کھائے گا؟ وہ کچرے کے ڈھیر پر جائے گا، صحیح، وہاں کوئی گلا سڑا پھل مل جائے گا، کچھ اور چیزیں مل جائیں گی، وہ کھائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اگر تو وہ گندگی نہیں کھا رہا تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بھئی وہ کچرے میں جا کے جو ہے وہ کوئی فروٹ وغیرہ ہیں یا پتے ہیں، گھاس ہے، کوئی چیز مل جاتی ہے اس کو، وہ کھاتا ہے تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو کچرا کھانا کہیں گے۔ دوسری صورت یہ ہے جیسے مرغیاں ہوتی ہیں، مرغیاں بعض اوقات گندگی کھاتی ہیں۔ صحیح، تو اگر کوئی جانور گندگی کھا رہا ہے، ناپاک چیزیں کھا رہا ہے، تو پھر ذرا جو نوعیت ہے وہ چینج ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تو پھر دیکھا یہ جائے گا کہ ناپاک چیزیں کھانے کے بعد بھی اگر اس سے بدبو آتی ہے تو پھر ایسے جانور کو 2 دن 3 دن جب تک بدبو زائل نہ ہو جائے باندھ کر رکھا جائے گا، صحیح، اور پھر اس کو ذبح کیا جائے گا۔ اس سے پہلے اسے ذبح کرنا مکروہ لکھا ہے۔ اچھا، یہ بیچنے کا بھی پوچھ رہے ہیں کہ خرید و فروخت کرنا ہے ایسے جانور کی؟ جانور کی خرید و فروخت کرنا تو صحیح ہے، بھلے وہ گندگی خرید و فروخت میں کوئی کلام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کلام اس میں ہے کہ اگر اس سے بدبو آتی ہے تو بدبو زائل ہونے سے پہلے اسے ذبح کر سکتے ہیں یا نہیں، ٹھیک ہے، کلام اس میں۔ ٹھیک، وہ جو ایک جانور قربانی کے ایام میں سنتے ہیں جلالہ، یہ جی وہی یہی ہوتا ہے۔ وہی احکام ہوں گے۔ جی۔ ٹھیک ہے، دوسرا ویڈیو سوال سنائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے، کیا ہر حلال جانور کا گوشت کھایا جا سکتا ہے اور کیا ہر طرح کا خون ناپاک ہے؟ جی، 2 سوال پوچھے کہ کیا ہر حلال جانور کا گوشت کھایا جا سکتا ہے؟ پہلے سوال میں جواب بھی موجود ہے۔ ٹھیک ہے، جو جانور حلال، اچھا ایک پہلو ہے، ویسے باریک نکتہ ہے، جن کو ہم حلال جانور کہتے ہیں ان کا گوشت کھایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر بطخ ہے، مرغا بھی ہے، اس طریقے سے بعض ایسے جانور ہیں جو عوام میں حلال معروف نہیں ہیں۔ خرگوش کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے عام طور پر، خرگوش کا کھانا بھی جائز ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو حلال، طوطا بھی حلال ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، عام طور پر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے، کہ طوطا بھی حلال ہے۔ تو جو بھی حلال جانور ہیں بلا شبہ ان کا گوشت کھایا جا سکتا ہے۔ صحیح، لیکن ایک مسئلہ اور ہے، وہ یہ ہے کہ حرام جانور کو کسی نے چھری سے ذبح کیا، ٹھیک ہے، تکبیر پڑھ کے ذبح کیا، جیسے کتا مثال کے طور پر۔ جی ہاں، تو
اب اس کو ذبح تو کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ گوشت اس کا حلال نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، پاک ہو جائے گا گوشت اس کا. صرف ایک فرق آئے گا، ٹھیک ہے، کہ اگر کسی نے تکبیر پڑھ کر ذبح کیا ہے تو وہ گوشت ناپاک نہیں کہلائے گا، نجس نہیں کہلائے گا، ورنہ اس کا گوشت بھی نجس ہے، ناپاک ہے. ٹھیک ہے، جس طرح خون ناپاک ہے ذبح کے وقت جو نکلتا ہے. تو لیکن شاید ان کا مقصد وہی ہے سوال پوچھنا، جن کو حلال حرام جانور کہا جاتا ہے، اس تقسیم بندی کے تحت انہوں نے پوچھا ہے. لوگوں میں رائج ہو یا نہ ہو، جو جانور شریعت نے حلال کیے ہیں ٹھیک ہے، انہیں حرام کس طرح کہا جا سکتا ہے؟ صحیح، انہیں حرام کہنا تو اللہ تعالیٰ پر اس طرح باندھنا ہے. بھائی حلال اور حرام بیان کرنا تو اللہ اور اس کے رسول کا کام ہے عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر اس کے خلاف کوئی شخص کہے گا تو وہ شریعت پر اس طرح باندھے گا. ٹھیک ہے. جو سوال کا دوسرا پہلو تھا خون کے بارے میں تھا. جی جی، خون کیا ہر خون ناپاک ہوتا ہے؟ ہر خون تو ناپاک نہیں ہوتا، جو ذبح کے وقت خون نکلے وہ ناپاک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو خون ذبح کے بعد گوشت سے نکلتا ہے وہ ناپاک تو نہیں ہے، لیکن اس کا کھانا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کو ذرا صاف کر کے نکال کے دھو کے پھر گوشت کو پکایا جائے گا. ٹھیک ہے، اس خون کے کھانے کی اجازت نہیں ہے. کچھ کالرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی کالز بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جی، فاروق جاوید اطاری بات کر رہا ہوں، سکھے کی شہر سے، ضلع حفظ آباد سے. تو میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک دکاندار ہوں، ریڈی میڈ سوٹ بچوں کے جو ہوتے ہیں اس کی دکان بنائی ہے. جو کسٹمر میرے پاس آتے ہیں ان کو جو صحیح قیمت ہے وہ بتائی جائے تو وہ پیسے نہیں دیتے اور تھوڑا مارجن رکھ کے بتانا پڑتا ہے. تو اب اس میں ان کو اگر سچ بتائیں کہ یہ ہمارا 500 کا سوٹ آیا ہے تو وہ 500 کبھی بھی نہیں دیتے. اگر ان کو کہیں جی یہ ہمارا 700 کا ہے تب وہ جا کے 500-550 روپیہ دیں گے. اب اس میں جھوٹ ہے، اگر صحیح اس کو بولے تو وہ یقین نہیں کرے گا اور بحث بھی کرے گا اور 500 سے کم پیسے بھی دے گا. اب اس میں زیادہ پیسے بتانا اس کو یہ کیسا ہے؟ جی انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں. جی اگلی کال سنائیے. میں یہ وہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ گوشت کے متعلق یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں، جیسے مرغی کا گوشت ملتا ہے ہمیں کٹا ہوا جیسے سامنے رکھا ہوا ہوتا ہے. اب ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ مرغی پہلے سے مری ہوئی ہے یا کاٹ کے ذبح کی گئی ہے، کیونکہ بہت سی مرغیاں ایسی بھی ہوتی ہے کہ مر جاتی ہے. لوگ نا ذبح کر کے مری ہوئی مرغی کو ذبح کر کے سامنے رکھ دیتا ہے. ہر بندے کو پتہ نہیں ہے کیونکہ سامنے اکٹھا 50-60 مرغیاں رکھی ہوئی ہوتی ہے کٹی ہوئی، ہم نے مانگی تو اسی میں سے تول کے دے دیتے ہیں. اب ایسا گوشت خریدنا کیسا؟ جی انشاءاللہ آپ کے سوال کا دیتے ہیں. فاروق جاوید بھائی سکھے کی سے پوچھ رہے ہیں، ریڈی میڈ دکاندار ہیں، لیکن یہ تو ہر دکاندار ہی کا سوال ہوگا کہ چیز جتنے میں خریدی ہے اگر وہی قیمت دکان اس کو بتائی جائے یا جتنے میں بیچنا چاہتے ہیں وہ اگر قیمت بتائی جائے گی تو گاہک نہیں دے گا، وہ کچھ نہ کچھ کم ضرور کروائے گا. تو اب زیادہ مارجن رکھ کر بتایا جائے کیسا؟ انہوں نے اپنے ذہن میں جو بات بٹھا لی ہے اس بات کو دور کرنے کی حاجت ہے. ٹھیک ہے، کہ جب تک یہ جملہ نہیں بولیں گے کہ مجھے اتنے میں پڑی ہے، گاہک سے سودا ہی نہیں ہو سکتا. صحیح. اس جملے ہی کوئی اپنی ہسٹری سے نکال دیں. ٹھیک ہے. ہزاروں لاکھوں سودے ہوتے ہیں روزانہ، کیا ہر بندہ یہ بولتا ہے کہ مجھے اتنے میں پڑی ہے؟ یہ تو دکاندار کا انٹرنل میٹر ہے، اس کی پرائیویسی کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خود وہ دکاندار جو ہے وہ کچا ہو رہا ہوتا ہے، شرمندہ اور نادم ہو رہا ہوتا ہے. اس نے کہا کہ جی مجھے تو 800 میں پڑی ہے، اس سے کم تو میں نہیں دے سکتا، اور وہی دکاندار 600 میں دے رہا ہوتا ہے. صحیح. پھر کیا عزت رہ جاتی ہے؟ گاہک کو بھی پتا ہوتا ہے کہ اس نے زیادہ بتایا. ہاں، تو یہ جملہ سرے سے ہی نہ بولا جائے اتنے میں پڑی ہے. اور بہت سارے طریقے ہیں بولنے کے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ 1200 سے شروع کر لیں. ٹھیک ہے کہ یہ 1200 کی ہے، 1200 سے آ کے آپ بھلے 100 روپے کے دے دیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ نے پہلے اپنی ڈیمانڈ بتائی، آپ کم کرتے چلے گئے، آپ نے کہیں بھی جھوٹ نہیں بولا. ٹھیک ہے. لیکن جو سوال ان کا تھا اس میں ان کو لا محالہ جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے. تو وہ طریقہ اختیار کیا جائے جس میں جھوٹ کا کوئی شائبہ نہ ہو اور جھوٹ کی کوئی گنجائش نہ ہو. ٹھیک ہے، یعنی یہ کہہ دیں کہ میں اتنے کی دوں گا. دیکھیں مینٹلی اور مورالی طور پر ان کو تھوڑا سا اٹھان لینے کی ضرورت ہے کہ یہ طریقہ غلط ہے اور یہ تو دلدل ہے، اس سے تو باہر نکلنا ہی ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ لفظ ہی بولنا چھوڑ دیں کہ مجھے اتنے کی پڑی ہے. سیدھا بتائیں کہ جی یہ چیز مجھے اتنے کی بیچنی ہے یا یہ آپ کو اتنے کی جو ہے وہ ملے گی، اس سے کم کی ہم نہیں بیچ سکتے. ہمیں مسائل ہیں، ہمیں جو ہے نا وہ
ہماری روٹین نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا ہمیں بھی کچھ کمانا ہوتا ہے، اس طرح کے جملے بولے. مجھے اتنے کی پڑی ہے، یہ جملہ نکال دیا جائے، اپنے ڈکشنری سے نکال دیا جائے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. دوسرا سوال حضور، مرغی کا گوشت رکھا ہوا ہے دکان پر، یہ معلوم نہیں کہ ذبح شدہ ہے، یہ مری ہوئی مرغی کا گوشت ہے، کیا کریں؟ مسلمانوں کے ممالک، مسلمانوں کی آبادی اور غیر مسلموں کی آبادی کے احکام میں فرق ہے. ٹھیک ہے. گوشت کے بارے میں ایک ضابطے کا میں نے بیان کیا تھا، وہ ضابطہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہمارے ہاں غالب اور اغلب جو مرغیاں ہیں، یا جو بڑے کا جو گوشت ہے یا بکرے کا گوشت ہے، وہ حلال طریقے سے ہی ذبح ہوتا ہے. ٹھیک ہے. خاص طور پر پاکستان میں، ہند کے اندر، بنگلہ دیش میں. تو اب خیانت کرنے کے مواقع تو موجود ہیں، صحیح، امکانات ضرور موجود ہیں کہ کسی نے مری ہوئی مرغی پہ چلا دی ہو، جس طرح گدھے کے گوشت کی مسلسل خبریں آ رہی ہیں. جی جی. لوگ پکڑے جا رہے ہیں، مردہ جانور، لاغر جانور، اخباروں میں تصویریں آ رہی ہیں ان کی. تو امکانات ضرور ہیں، لیکن جب تک آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ ہمارے پاک و ہند کے اندر جو ممالک ہیں، ان کے اندر یہ حکم ہے کہ آپ محض شک کی بنیاد پر اس کو حرام نہیں کہیں گے. ہاں، احتیاط کے جو تقاضے ہیں، کوئی احتیاط کرنا چاہے اور وہ ڈیمانڈ کرے میرے سامنے کاٹو کہ یار یہ میرے سامنے کاٹ دو آپ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس کے اور بھی کئی فوائد ہیں. صحیح، ہو سکتا ہے اس میں پانی میں ڈال کے رکھی ہو، ٹھیک ہے، آپ کے سامنے کاٹ کر دے گا تو پانی اس میں نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اور بھی کئی فوائد ہوتے ہیں، لیکن اس کو لے لیا جائے گا، وہ حلال ہی کہلائے گا، حرام کہنے کی کوئی وجہ نہیں. ٹھیک ہے. ایک ویڈیو سوال کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی سنائیے سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد دانش قریشی ہے. میرا تعلق قریشی خاندان سے ہے. میں جامعۃ المدینہ درجہ سادسہ کا طالب علم بھی ہوں. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ اگر ذبح کرتے وقت کوئی تکبیر کہنا بھول گیا یا جان بوجھ کر تکبیر نہ کہی تو ذبیحہ کا کیا حکم ہے؟ جی دانش بھائی سادسہ کے طالب علم، یہ پہلے بھی یہ سوال ہو چکا کہ تکبیر بھول گیا یا جان بوجھ کر نہ کہی. اس کا جواب تو ہم دے چکے ہیں کہ جان بوجھ کر تکبیر نہ پڑھی جائے تو جانور حلال نہیں ہوتا، بھول جائے کوئی پڑھنا تو جانور حلال ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا جواب شروع میں بھی ہو چکا تھا. کال بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میں نور محمد اتاری بدین سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ گوشت مارکیٹ پر یہ احکام تجارت میں جو موضوع لیا گیا ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا موضوع ہے. میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ گوشت فروش پہلے جو ہے تازہ گوشت ہوتا ہے وہ تقریباً مہنگا دیتے ہیں، اور جب بچ جاتا ہے تقریباً وہ کہتے ہیں کہ ہم جلدی ہم سے لے لو، تو 1 کلو 2 کلو آدھی قیمت میں وہ ترکیب میں کر دیتے ہیں. تو اس طرح کرنا کیسا؟ جی اور کال سنائیے. جی بھائی جان، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں ادھر نا جاب کرتا ہوں ڈرائیوری کی نا فیصل آباد میں. تو میں آپ سے یہ دریافت کرنا چاہتا تھا، پوچھنا چاہتا تھا بھائی جان سے کہ میں اگر اپنی تنخواہ کے علاوہ اگر کچھ روپے مالکوں کے اپنے پاس رکھ لیتا ہوں بلا اجازت، کیا وہ مجھ پر فرض بنتے ہیں یا نہیں بنتے؟ جی انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں. نور محمد میں بدین سے پوچھ رہے ہیں کہ گوشت فروش عموماً یہ بھی کرتے ہیں کہ جب جانور کٹ کر آتا ہے تازہ گوشت وہ تو مہنگا دیتے ہیں، ریٹ بڑھا دیتے ہیں، اور بعد میں جب شام ہو جاتی ہے، دیر ہو جاتی ہے، اب گوشت ظاہر سی بات ہے فریج میں نہیں ہوتا تو سستا دیتے ہیں. یہ جہاں پر چھوٹا کام ہے، مطلب قصبے ہیں، دیہات ہیں، تو وہاں ایسی صورتحال ممکن ہوتی ہو صحیح کہ وہ سمجھتا ہو کہ بس یہ سارا گوشت بک جائے اور میں گھر جاؤں، مجھے فریز کرنے کی ضرورت نہ پیش آئے. گھروں میں بعض اوقات ہوتے ہیں، رکھنے کے انتظام ہوتے ہیں، گھروں میں رکھتے ہیں لوگ، دکان میں نہیں ہوتا. تو دیکھیے یہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس میں کسی قسم کے ناجائز ہونے کی بات ہو. ٹھیک ہے. ہم سبزیوں کی دکان پہ بھی یہ منظر دیکھتے ہیں، فروٹ کی ریڑھیوں پر بھی یہ منظر دیکھتے ہیں کہ صبح کے بھاؤ اور ہوتے ہیں اور شام کے بھاؤ اور ہوتے ہیں. جہاں اتوار بازار، جمعہ بازار وغیرہ لگتے ہیں یہاں کل ٹرینڈ یہ ہے. ٹھیک ہے. صبح دوپہر تک بھی جاؤ گے تو بالکل 1 روپیہ کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اور شام کے ٹائم 5 سے 10 روپیہ کم کر دیں گے. تو دکاندار کی مرضی ہے، جو ریٹ وہ بتاتا ہے ٹھیک ہے، اور وہ سستا بیچتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اس کو اجازت مل جائے گی. دوسرا سوال حضور پوچھ رہے ہیں کہ یہ جاب کرتے ہیں کسی جگہ اور جو تنخواہ ملتی ہے اس سے زائد پیسے بھی رکھ لیتے ہیں، شاید یہ کاؤنٹر پر ہوتے ہوں گے، کیشیئر ہوں گے،
جو بھی ان کا معاملہ ہے. حدیث مبارکہ میں ہے گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے. صحیح, ماشاءاللہ. تو یہ کھٹک ہی تو ہے جو انہوں نے سوال کیا ہے. صحیح. اور اس طرح سوال نہیں کرنا چاہیے کہ میں اس طرح کرتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ کرنا چاہیے کوئی اگر اس طرح کرے صحیح. تو اگر یہ اس طرح کرتے ہیں یا کوئی بھی شخص اس طرح کرتا ہے تو ظاہر بات ہے مال کے کچھ اسباب ہیں. ٹھیک. مال کمانے کے یا ملکیت حاصل ہونے کے کسی مال پر کچھ اسباب ہیں. جیسے انہوں نے نوکری کی, تنخواہ جو ان کو ملی, یہ اس کے مستحق ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو انہوں نے سوال پوچھا ہے وہ تو چوری ہے, تو ڈاکہ ہے. ٹھیک ہے. جو مال یہ لے رہے ہیں وہ تو غصب ہے, تو وہ مال حرام ہے ان کے حق میں. حقوق العباد کا مسئلہ ہے, وہ مال ان کو واپس کرنا ہوگا. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. جو پچھلا جتنا بھی اگر کسی نے لیا ہے اس میں یہ ہے کہ اگر مالک کو پتہ نہیں ہے تو اس کو بتانا تو ضروری نہیں ہے. کسی بھی طرح وہ مال اس کی ملکیت کر دیا جائے. ٹھیک ہے. اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا جائے اور اس تک وہ مال پہنچ جائے کسی بھی طرح. اگر یہ حضور ایسا بھی ہوتا ہے, بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مالک نے ایک چیز کا ریٹ بتایا کہ یہ 10 روپے اس کا ریٹ ہے, آپ نے بیچنی ہے, 12 روپے کے بیچ دی, سیل مینی کے اندر ملکیت کی وجہ سے اب 2 روپے رکھ لیتے ہیں, مجھے تو مالک کا پورا کر دیا ہے. تو یہ اس طرح کا رویہ یہ خیانت ہے. یہ تو کچھ بھی خیانت نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہمارے معاشرے میں خیانت کے ذریعے پیسے حاصل کرنے کا ریشو بہت زیادہ ہے. صحیح. ایک رشوت کے ذریعے پیسے حاصل کرنے کا اور ایک خیانت یا غصب کے ذریعے پیسے حاصل کرنے کا سب سے ٹاپ اگر ریشو ہے نا وہ ان 2 چیزوں کا ہے. صحیح. تو اس کی تو ہزاروں لاکھوں صورتیں ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جائز نہیں کہا جائز نہیں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. کچھ اور بھی کالز ہیں ہمارے پاس, ان کو بھی شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. محمد سے بات کر رہا ہوں. بکر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تجارت کی کتنی اقسام ہیں؟ تجارت کی اقسام. جی مزید سوال. سر میں محمد مبین بات کر رہا ہوں ہری پور سے. سر میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ آج کل جو لوگ ہیں یہ بوڑھے اور لاغر جانور اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ بالکل چھوٹے چھوٹے جو بچڑے ہوتے ہیں, جو بچے ہوتے ہیں, ان کا گوشت فروخت کر دیتے ہیں, اور کیا ان کا گوشت فروخت کرنا جائز ہے؟ جی انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں. ایک اور کال سنا دیجیے. سر میرا نام علی گڑھ ہے, شہر پنجرت کر رہا ہوں. میرا سوال ہے کہ ہم جب بازار میں جاتے ہیں تو مرغی والے کے پاس مرغی خریدنے, وہ منہ میں پان یا گٹکا کھائے رکھے ہوتے ہیں, تو کیا وہ مرغی جب ذبح کرتے ہیں تو ہم کیا کھانا جائز, وہ گوشت کھانا جائز ہے کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شہباز بھائی نے پوچھا کہ تجارت کی اقسام. تجارت کی اقسام جی جی اتنی ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہ لیں. صحیح. کسی بھی چیز کی تقسیم بندی کا جب سوال ہوتا ہے نا تو اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ کس اعتبار سے تقسیم بندی. ٹھیک ہے. پھر مثال کے طور پر یہ میرے سامنے کاغذ رکھا ہوا ہے, میں کہوں کاغذ کی 2 اقسام ہیں. ایک وہ کاغذ جو کوڑا ہو, ایک وہ جو لکھا ہوا ہو, ردی کہتے ہیں. دوسرے اعتبار سے تقسیم کروں گا, ایک وہ کاغذ جو چکنا ہو, ایک وہ جو کھردرا ہو. ٹھیک ہے. تیسرے اعتبار سے تقسیم کروں گا, ایک وہ کاغذ جس پہ پلاسٹک چڑھی ہوئی ہو, لیمینیشن کا ہو, اور ایک وہ جس پہ نہ چڑھی ہو. تو رنگ کے اعتبار سے مختلف. ان کے ذہن میں کیا ہے؟ ٹھیک ہے. یہ تقسیم کس اعتبار سے پوچھنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اگر یہ کائنڈ آف بزنس پوچھنا چاہتے ہیں کہ تو جتنی مارکیٹ اتنے کام. صحیح. جتنے پیشے سونار مارکیٹ الگ ہے, تو اپنا کپڑے کا الگ ہے, تو گوشت کا الگ ہے. لیکن شاید یہ پوچھنا نہ چاہتے ہوں, شرعی اعتبار سے تجارت کی اقسام پوچھنا چاہتے ہوں. اس کا جواب یہ ہے کہ جو موڈ آف ٹریڈنگ ہے شریعت میں, اس میں ایک ہے خرید و فروخت. صحیح. جسے بے و شرا بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی بھی شخص اپنی کوئی بھی چیز بیچے, دوسرے والا خریدے, تو اس طریقہ کار کو تجارت بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 2 آدمی مل کے کام کریں, دونوں مل کے پیسے ملائیں, کوئی کام شروع کریں, اسے پارٹنرشپ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک کی محنت ہو اور ایک کا جو ہے وہ سرمایہ ہو, اس طریقہ کار کو مداربت کہتے ہیں. تو یہ تو بنیادی وہ قسم ہے نا. پھر جو خرید و فروخت ہے
اس کے بھی طریقے مختلف ہیں. صحیح. بھائی بعض خرید و فروخت ایسی ہوتی ہے جس میں پیسے پہلے دینے پڑتے ہیں, مال بعد میں ملتا ہے, یہ بے سلم ہے. ٹھیک ہے. جو عام خرید و فروخت ہے, پیسے دو اور مال لو, یہ بے مطلق ہے. صحیح. اسی طریقے سے بے مقاضہ ہوتی ہے, بے صرف ہوتی ہے. تو اصل دار و مدار یہ ہے کہ کس زاویے سے اور کیا چیز پوچھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. شہباز بھائی کو چاہیے کہ جو پوچھنا چاہتے ہیں اس کی وضاحت فرما دیں. بہار شریعت کا 11واں حصہ ہے, اس کا مطالعہ کر لیں. تجارت کے احکام. جی, 11واں حصے کا 12واں حصہ پڑھ لیں, یا پھر کسی عالم دین سے ملاقات کر کے پوچھ لیں. دارالفتہ نزدیک پڑتا ہو تو دارالفتہ. تجارت کورس بھی حضور جو ہمارا ہوا تھا اس میں بھی مختلف تجارت کورس کی سیڈیز بھی جاری ہوئی ہیں. جی جی. اور نیٹ پر بھی وہ اویلیبل ہے, وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مبین بھائی پوچھتے ہیں کہ بعض لوگ لاغر جانور یا بہت چھوٹے چھوٹے جانوروں کا گوشت بیچتے ہیں, ذبح کرتے ہیں, صحیح ہے یہ؟ اب چھوٹے جانور کے گوشت بیچنے میں عیب کا کوئی پہلو ہے یا نہیں, ٹھیک ہے, اس کا تو مجھے کوئی تجربہ نہیں ہے کہ اگر کوئی چھوٹا جانور بیچا ہے تو اس میں کوئی تاجروں کی دنیا میں وہ عیب کہلاتا ہے جس کا ظاہر کرنا ان پر ضروری ہے, اس کا مجھے کوئی اندازہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ کچھ اور معاملہ سنا ہوتے ہیں, جیسے بچڑے کا جو گوشت ہے وہ بکرے میں بیچ دیا جاتا ہے, چھوٹے سائز کا ہوتا ہے تو بکرے کے نام پر بیچ جاتا ہے. تو یہ کرنا جو ہے نا, یہ کرنا صحیح نہیں ہے. یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ سیدھا سیدھا دھوکہ ہے. لیکن اگر چھوٹے جانور کا, جیسے اس کا بھینس کا چھوٹا بچہ ہے اور وہ بھینس کا کہہ کر ہی بیچ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو بھی کچھ نہیں ہے. لیکن بھینس کا چھوٹا بچہ گائے کا کہہ کے بیچ رہا ہے, یہ دھوکہ دینا پایا. یعنی جس کا گوشت ہے اسی کا بیان کر کے بیچے تو ٹھیک, تو عیب کا پہلو تو کوئی نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے. کہ بھئی جیسے مثال کے طور پر بوڑھا جو جانور ہے اسے جو ہے وہ بچیا کہہ کر بیچے گا تو عیب پایا گیا. ٹھیک ہے. لیکن چھوٹا بچہ جب ذبح کیا تو اس کا ظاہر کرنا ضروری ہے یا نہیں, اور ظاہر نہ کرنے میں کوئی عیب پایا جاتا ہے یا نہیں, اس کا کوئی تجربہ مجھے نہیں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. آخری سوال حضور ابو ذر بھائی نے پوچھا کہ ذبح کرنے والے جیسے مرغی بیچتے ہیں, منہ میں پان گٹکا ہوتا ہے, تکبیر صحیح طرح نہیں کہہ پاتے, تو اب ان کا اللہ کا نام لینا یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. اللہ کا نام لے, اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی اسماء ہیں وہ لے, یہ ضروری ہے. اور بسم اللہ کہنے میں اللہ کا نام لے لیا گیا تو جانور کے حلال ہونے کے لیے تو کافی رہے گا, لیکن تھوڑی سی شرم و حیا ہونی چاہیے. صحیح. اور عزت و احترام تعظیم سب چیز ہے نا, باادب بانصیب. بالکل. اللہ تعالیٰ کا نام لینا ہے تو منہ بھرا ہوا ہے, گاہک آ جائے نا, کوئی بڑا گاہک آ جائے, بڑی پارٹی آ جائے, تو سب تھوک تھاک کے کلی کر کے پھر بات کریں گے. اور اللہ تعالیٰ کا نام لینا ہے تو منہ میں الفاظ کی ادائیگی کے لیے جگہ باقی نہیں ہے. یہ طریقہ کار بے ادبی پر مشتمل ہے, اس سے بچنا چاہیے. جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, الحمدللہ آپ نے پچھلے چند سلسلوں سے تفصیل کے ساتھ گوشت سے متعلق, گوشت مارکیٹ سے متعلق, ذبح سے متعلق شرعی احکام کو سیکھا. انشاءاللہ یہ سلسلے اسی طرح ہم آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے رہیں گے. نئے نئے مارکیٹس, نئے نئے پیشوں کے ساتھ یہ سلسلہ لاتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس کو یاد رکھنے, اس پر عمل کرنے, دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا, دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا, دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب